بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ناظرین، آج میں آپ کو ایک غم زدہ بیٹے کی کہانی سناؤں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دنیا کی خوبصورت الفاظ میں سے ایک لفظ ماں ہے۔ اس لفظ کو سن کر ہی انگ انگ میں محبت کی مٹھاس رچ بس جاتی ہے۔ زبان سے حلق اور پھر دل تک شیرینی اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ ماں کا رشتہ ہر قسم کے غرض، مکاری اور دھوکے سے پاک ہوتے ہیں، جس میں سوائے شفقت اور مہربانی کے اور کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اس رشتے کے تقدس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، زبان گونگی ہو جاتی ہے اور خیالات کا سمندر خشک ہو جاتا ہے، لیکن تعریف و توصیف کا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ پروردگار نے کنعان ناصر کے میلاد سے اس پیارے رشتے کو تخلیق کیا ہوگا۔ یقیناً اپنے کمال خلاقیت کا اظہار کرنے اور اپنی محبت کی جھلک دکھانے کے لیے ہی ماں کی تخلیق کی ہوگی۔ ماں دنیا میں اللہ کی محبت اور رحمت کا حسین عکس ہے، جو اولاد کو اپنے پیار کی چادر میں لپیٹ رکھتی ہے۔ ان کی محبت میں پوری دنیا اور اپنے جان عزیز بھی قربان کرنے کو تیار رہتی ہے۔ اولاد کی پیدائش سے پرورش تک کا عمل آسان نہیں ہوتا، جس کی تصدیق میں قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے وصیت کی کہ انسان کو اس کے والدین کی طرف کی جس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 برس تک دودھ پلانے کا فریضہ انجام دیا۔ قرآن واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ انسان پر والدین اور خاص کر ماں کے کتنا حق ہے۔ جہاں لفظ ماں آئے تو سمجھ لینا کہ ادب کا مقام آ گیا۔ اس پاک ہستی کا تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان سکون کی دولت کے لیے ترسے اور زمانے کی تلخیوں سے دل برداشتہ ہو تو اپنی ماں کی آغوش میں آ کر سارے پریشانی، غموں اور دکھوں کو بھول کر راحت محسوس کرے۔ ماں کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اولاد کے تمام دکھوں کو بہا کر ان میں جینے کی امید پیدا کرتا ہے۔ حالات کیسے سخت کیوں نہ ہو، تکالیف ہر طرف سے انسان کو اپنی گرفت میں لے لے، زمانے کی مصیبتیں پاؤں کی زنجیریں بنے، جب وہ ماں رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو ماں کی گردشیں رک جاتی ہیں۔ جب وہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کرتی ہیں تو بڑے سے بڑے مصیبتیں جڑوں سے سمیت اکھڑ جاتی ہیں۔ سفر پر روانہ ہوتے وقت اپنی دعاؤں کی زادارہ ساتھ کر دیتی ہے اور جائے نماز پر کھڑی رہ کر خالق سے گڑ گڑاتی ہوئی ہماری خیریت سے واپسی کی دعا کرتی ہے۔ اس وقت جو اس ماں کے دل پر گزرتی ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے واپسی کے بدلے اگر ان کی جان بھی مانگی جائے تو خوشی سے وہ بھی پیش کرے گی۔ ان دعاؤں کی برکت سے منزل تک بے خیر و عافیت سے پہنچنا ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے۔ ان ارشادات کی روشنی میں ماں کی عظمت اور مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس ہستی کی محبتوں کا کیا مول ہوگا جو خود بھوکی رہ کر بچے کو کھلاتی ہے، سرد راتوں میں بچے کے سکون کی خاطر کئی بار اٹھتی ہے یا سرے سے سوتی ہی نہیں۔ اگر بچہ بستر گیلا کرے تو خود گیلے جگہ سو کر اپنے لگتے جگر کو خشک جگہ سلاتی ہے۔ اس کے خاطر اذیت پر اذیت سہتی
اور حالات کے سنگینوں سے لڑتی غموں کے تیروں کو اولاد تک پہنچنے سے پہلے اپنے سینے کی ڈھال پر روکتی ہے۔ حالات کیسے گرم و سرد کو اپنے وجود میں جذب کرتی ہے تاکہ اولاد محفوظ رہے۔ ان کے لیے اگر جان کا بھی سودا کرنا پڑے تو کر جاتی ہے۔ خود روح کی سخی کھائے گی، ننگے پیر چلے گی، پیوند لگے کپڑے پہن کر صبر شکر بجا لائے گی، لیکن اپنے اولاد کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے گی۔ ماں حالات کی چکی میں ایک بار نہیں کئی بار پستی ہے، معاشرتی اور معاشی پریشانیوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتی ہے، لیکن اولاد کو احساس کی کمتری کا شکار ہونے نہیں دیتی۔ تنگ دستی اور معاشی ابتری کی وجہ سے اگر کھانا کم پڑ جائے تو یہ کہہ کر کھانے سے دستبردار ہوتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں۔ ان تقدس برے چہرے پر رب کی رضا جھلکتی ہے، ان کے ہونٹوں پہ ملکوتی مسکراہٹ ہمیشہ رقص کرتی ہے، جن کی آنکھوں میں صلاح رحمی کی چمک اپنا جلوہ دکھاتی ہے، جن کی پیشانی پر سجدوں کا نور روشنی بکھیرتا ہے، جن کے باتوں میں ممتا کی مٹھاس اور دل میں اللہ کی رحمت بھری ہوتی ہے، جن کے ہاتھوں میں نرمی، قدموں میں جنت اور آغوش میں پوری دنیا کا سکون رکھا دیا گیا ہے، جن کی عظمت کا اعتراف خالق نے خود کیا ہے، جن نے اللہ پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بعد فرما برداری اور خدمت گزاری کا سب سے بڑا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ والدین اور خاص کر ماں کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنے والوں کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماں ایسا درخت ہے جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں اولاد زمانے کا دکھ بھول جاتی ہے، بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، لفظوں کا استعمال سکھا کر بولنے کے فن سے آگاہ کرتی ہے۔ ماں ہی سر سے ہر گھر جنت ہے، جس گھر میں ماں سلامت ہو اس کے افراد کو کسی اور جنت کی طلب نہیں ہوتی۔ جہاں ماں کی تلاوت کی صدا گونجے، جہاں جائے نماز ان کی سجدوں سے آباد ہو، جہاں بیمار کا علاج آیات قرآن اور آب زمزم سے کیا جائے، جہاں کسی کو رخصت کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل کی ادائیگی لازمی ہو، جہاں قرآن کے سائے میں کسی کی رخصت کیا جائے، سمجھ لو وہی جنت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے حسین اور قیمتی تحفہ ماں ہے، جو بچے کے تمام تر شرارتوں کو کتنی آسانی سے برداشت کرتی ہے۔ دوسرے بچوں کی طرح میرے شرارتوں کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ جب بھی میں کوئی نئی شرارت ایجاد کر کے اپنے ماں کو تنگ کرتا تو کہتی کہ بھاگ جاؤ ورنہ میں ماروں گی، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ماں نے مجھے کبھی مارا بھی ہو۔ کاش ایک بار ہی صحیح میری ماں مجھے مارتی اور میں واپس جا کر ان سے لپٹ جاتا۔ ان کے ہاتھ مارنے یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے بنے ہی نہیں تھے، وہ تو دعا میں اٹھنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے اور رحم سے سر پر پھیرنے کے لیے بنے تھے۔ ان کی زبان سے اونچی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی، وہ زبان کڑوی باتوں اور سخت الفاظ سے کبھی آشنا ہی نہیں ہوئی۔ سخت لہجہ اور لفظ تو غصہ کے وقت استعمال ہوتا ہی، میری ماں کو غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ ویسے حیرت کی بات ہے کہ شاید ان کے اندر رد عمل اور غصے کا سسٹم تھا ہی نہیں، یا انہیں اپنے اعصاب پر بے پناہ کنٹرول تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی کو تلخی دینے کی وجہ کبھی نہیں بنی۔ صبر و شکر کا مجسمہ، رب کی رضا پر راضی رہنے والی میری ماں میرا حوصلہ اور اعتماد تھی، جس کی دعاؤں نے بڑی بڑی مصائب کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ کئی بار مشکل حالات آئی، میرے جان کو بھی خطرہ لاحق ہوا، بیماری نے بھی میرا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی، ملازمت بھی خطرے میں پڑ گئی، لیکن ہمیشہ مجھے اس بات کا یقین رہتا کہ یہ مصائب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ بیماری مجھے شکست دے سکتی ہے، نہ مخالف میرا بال بیکار کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک میری ماں سجدے میں جھکی ہے، جب تک رب کے حضور ان کے ہاتھ بلند ہے، کوئی بھی غم میرے سامنے ٹکنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ ان کی دعاؤں کے بھروس سے بڑے بڑے مصیبتوں سے ٹکرانے سے میں کبھی نہیں ہچکچایا۔ میری رکھوالی، میرا بازو، میرا سائبان میری دنیا اور میری جینے کی وجہ تھی۔ وہ گھنا سایہ تھی، وہ چھاؤں تو دیتی ہے لیکن اصلے سے بے نیاز ہوتی ہے۔ ان کی دعاؤں بادلوں کو پھاڑ کر اوپر جاتی ہے اور قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔
ان کی دعاؤں کی توفیل میں اور میرے بیوی بچے عیاشی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، کسی کی مالی مدد کر سکتا ہوں، مہنگی سے مہنگی چیز خریدنے کی استطاعت رکھتا ہوں، سب کچھ میسر ہے جس کا خواب میرے والدین نے دیکھا تھا، انہی وجہ سے وہ خواب تعبیر میں بدل گیا۔ آج مجھے اس مقام تک پہنچانے والی طاقت اللہ کی مہربانی کے ساتھ میری ماں کی دعائیں ہیں۔ لیکن ماں نے ساری عمر جائے نماز پر گزار دی۔ تہجد، نفل، نمازیں اور روزے ان کی زندگی کا لازمی حصہ تھے، جن کے صدقے ہم زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہو گئے۔ اپنے تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ ہوتے ہوئے اپنا وہ خزانہ بھی نئے نسل کو منتقل کر دیا جو ان کی کل کائنات تھا، یعنی میرے پیدائش کے وقت جو کرتا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سیکھ کر مجھے پہنایا تھا، اسے آج تک ایک متاع عزیز کی طرح سنبھال کے رکھا تھا۔ اب جب کہ میری عمر بہت بڑی ہو گئی ہے، میری ماں نے اپنا وہ خزانہ میرے اولاد کے سپرد کر کے اپنے ذمہ داری سے ہمیشہ کے لیے سبکدوش ہو گئی۔ کچھ دنوں سے ایک ڈر لگ رہا تھا کہ میری ماں کمزور ہو گئی ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا۔ پھر میری آنکھوں نے وہ تاریک دن بھی دیکھا جب میرے لیے دعا کرنے والے ہاتھ پہلو میں دھر گئے۔ خالق کے سامنے میری زندگی اور خوشی کی دعا مانگنے والی آواز خاموش ہو گئی۔ میرے منتظر رہنے والی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ جس چہرے پر میں نے پروردگار کی رحمت کا نزول دیکھا، آج بھی اس پر رحمتیں برس رہی تھی۔ وہ ہاتھ سے شفقت کے تپش سے گرم رہتے تھے، آج وہ ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن اس ٹھنڈک کو چیر کر ان کی محبت میرے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ ان خاموش ہونٹوں پر اب بھی پرسکون دعائیں مچل رہی تھی جنہیں اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ وہ قیامت کی گھڑی مجھ پر بیت گئی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، زندہ ہوں، کھاتا پیتا ہوں، لیکن میرا حوصلہ ٹوٹ گیا ہے، میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ میری حالت اس مسافر کی سی ہو گئی ہے جو ننگے سر اور ننگے پیر صحراؤں میں بھٹک گیا ہو، جسے پانی اور سائے کی تلاش ہو، لیکن اس کا سایہ دار درخت کہیں نہیں مل رہا۔ اس کے چھاؤں میں زندگی کی تلخیوں سے میں بے خبر رہتا تھا، کیسے اپنے پیاس بجھاؤں۔ میرے میٹھے پانی کا چشمہ خشک ہو گیا ہے، دنیا ہر طرف سے مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی محسوس ہو رہی ہے، کون اس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دے گا؟ میری دنیا اجڑ گئی، زندگی کی رونق مانند پڑ گئی، اب کون میرے لیے رب کے حضور گڑ گڑائے گا؟ کس کی آنکھیں میرے منتظر رہیں گی؟ میری نظر اتارنے کے لیے اس پنت کی دعائیں کون دے گا؟ مجھے قرآن کے سائے میں رخصت کرنے والی ماں منو مٹی تلے جا کر سو گئی۔ میرا تھکا ہارا وجود ماں کے آغوش میں جا کر راحت محسوس کرتا تھا۔ تو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔